چار دنگ عالم میں مشہور ہوا ذن نورین، دو نوروں والے، اس لیے کہ حضور کے دو لختے جگر، حضور کے دو نور نظر حضرت عثمان کی نکاح میں آئیں، اور جب دوسری بھی فوت ہوئیں، اور یاد رکھیے گا حضرت رقیہ کے وقت بھی اور دوسری حضور علیہ السلام کی بیٹی کا بھی جب انتقال ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ تب بھی حیات تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، صرف سیدہ فاطمہ زندہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بھی حضور علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا کم و بیش 6 مہینے کے بعد چلی گئی، لیکن سیدہ فاطمہ بہرحال حضور کی حیات میں زندہ رہیں۔ باقی بیٹے جتنے تھے، بعض علماء اہل سنت نے فرمایا 3 تھے اور بعد نے فرمایا 4 تھے، بیٹیوں میں اتفاق ہے کہ 4 تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک تھیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں، وہ اگر مان لینا کہ حضور کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں تو ان کے لیے تو موت ہے۔ کیوں؟ پھر حضرت علی تو فقط داماد نہیں رہ جائیں گے، پھر کم از کم 2 داماد تو اور بھی آئیں گے، ایک حضرت عثمان، سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ اس لیے ان کے لیے تو موت ہے، وہ کیسے کہیں؟ اس لیے بعض لکھنے پر مجبور ہوئے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، اچھا باقی 3 کہتے ہیں وہ حضور کی نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کلام پاک میں کبھی آپ سورۃ احزاب پڑھیں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پتہ چل رہا ہے حضور کی تو بیٹیاں کم از کم 3 تو تھیں، جبکہ کتنی تھیں؟ 4۔ بنات کا لفظ بتا رہا ہے کہ کم از کم بھی 3 تو ہمیں ماننی پڑیں گی، لیکن صحیح روایات موجود ہیں کہ کتنی تھیں؟ اس لیے ان کے لیے تو موت ہے، وہ بیچارے 3 کا انکار نہ کریں تو پھر حضرت عثمان بھی داماد ماننے پڑتے ہیں۔ اچھا، اب جب حضرت عثمان کو داماد حضور کا مان لیا تو مسلمان ماننا بھی ضروری ہوگا، اور وہ حضرت عثمان کو مسلمان مان کے راضی نہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہوئی، حضور کی دوسری بیٹی بھی فوت ہوئی، تو اس کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب حضرت عثمان کا چہرہ دیکھا تو حضور نے فرمایا، عثمان اگر ہمارے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہم ساری آپ کو دے دیتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کر حضرت عثمان کا مقام سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی اور بات بھی چاہیے؟ جبکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حضور کے لبوں پر بات وہی آتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ ہم سبائیت کی بات مان لیں کہ حضرت عثمان تو مسلمان ہی نہیں تھے تو یہ سب کیا تھا؟ آپ اور ہم آج گئے گزرے دور سے گزر رہے ہیں، گئے گزرے دور سے، ہمارے عقیدوں میں جھول، ہمارے عملوں میں جھول ہے، لیکن اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہو، کیا ہم کبھی بھی گوارا کریں گے کسی غیر مسلم کو دینے کے لیے؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ نے ایک نہیں اپنی 2 بیٹیاں غیر مسلم کو دے دی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کیا پتھر مار رہے ہو، دیکھو تو صحیح کہاں جا رہے ہو۔